کوئی معاملہ ہوا ملکی طور پر یا فساد کے طور پر لوگوں گھر سے بچھڑ گئے اور فاقہ کشی کا معاملہ آ گیا، یا پھر جو ہے شادی ہے، بیاہ ہے، غریبوں کا معاملہ ہے، بیوہ کا معاملہ، ان تمام معاملات میں امارت شریعہ کھڑی رہتی ہے۔ مسلمانوں کا حق ہے، وقف زمین قبرستان ہے، اسی طرح مسجدیں ہیں، مدارس ہیں، یہ مسلمانوں کے حقوق ہیں جن کو ظاہر سے بات ہے کہ اس ملک کا آئین اور اس ملک کا آرٹیکل بھی ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنی جگہ پر جو ہے وقف کی جو جائیدادیں ہمارے آباء و اجداد نے جو اپنی زمینوں کا، اپنی ذاتی زمینوں کو، یہ مسلمانوں کو نکاح کے مسئلے سے، طلاق کے مسئلے سے، طلاق ثلاثہ کے مسئلے سے، فسخ نکاح کے مسئلے سے، وراثت کے مسئلے سے کوئی پریشانی درپیش ہوتی ہے تو وہ دارالقضاء کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ سماجی کام یہ ہے کہ رحمانی 30 کے نام سے ایک انسٹیٹیوٹ چل رہا ہے امارت شریعہ کی جانب سے، اس میں کوچنگ سینٹر چل رہا ہے، اس سے کئی بچے جو ہے نیٹ اسی طرح IIT وغیرہ کی تیاری کرتے ہیں، اور اس کا بہت اچھا رزلٹ ہے ہندوستان کے اندر۔ آپ دیکھ رہے ہیں ویژن آج کل اور میں ہوں عمران علی۔ ناظرین، آپ تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ امارت شریعہ وہ تنظیم ہے جو عوامی خدمت کے لیے جانی جاتی ہے، انسانی خدمت کے لیے یہ تنظیم جانی جاتی ہے، اور جہاں کہیں کوئی حادثات آفات آتے ہیں تو یہ تنظیم آگے بڑھ کر کام کرتی ہے۔ اور اسی تعلق سے جو اس اجلاس کے ایک گروپ ممبر ہیں مفتی مختار قاسمی صاحب، جو کہ مدرسہ تجوید القرآن اسلام نگر حمزہ پور کے محتمم ہیں، مفتی صاحب آپ کا استقبال ہے ویژن آج کل میں۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ یہ امارت شریعہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ یہ ایک تنظیم ہے، اور یہ تنظیم ایک تحریک ہے پورے ملک میں، خصوصی طور پر بہار، جھارکھنڈ، اڑیسہ وغیرہ میں یہ تنظیم کام کرتی ہے۔ ابھی فوری طور پر ضلع گیا کے اندر یہ امارت شریعہ کے شرکاء کا وفد جو ہے وہ کام کر رہا ہے، اصلاحی دعوتی کام ہے۔ امارت شریعہ کا جو مقصد تھا کہ امت مسلمہ کے جتنے مسئلے ہیں ان مسائل کو سمجھنا، اور جو مسائل امارت شریعہ سے حل ہو جاتے ہیں وہ امارت شریعہ سے ان مسائل کو حل کر دینا۔ اسی لیے امارت شریعہ نے ہر ضلع میں دارالقضاء بنا کر رکھا ہے، تاکہ مسلمانوں کو نکاح کے مسئلے سے، طلاق کے مسئلے سے، طلاق ثلاثہ کے مسئلے سے، فسخ نکاح کے مسئلے سے، وراثت کے مسئلے سے کوئی پریشانی درپیش ہوتی ہے تو وہ دارالقضاء کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا کام ہے امارت شریعہ کا، یہ شرعی اعتبار سے کہ لوگ اس کی طرف جڑتے ہیں، اور انہی چیزوں کو بتانے کے لیے کہ امارت شریعہ سے لوگ جڑیں، اپنے مسائل کو شریعت کے مطابق جو ہے حل کرنے کے لیے جو دارالقضاء قائم کیے گئے ہیں اس دارالقضاء سے رجوع کریں۔ اسی لیے آج جو ہے دنیا کے اندر جب ہم نے خود دارالقضاء سے تعلق توڑ دیا تو دنیا نے بھی انگلیاں اٹھانی شروع کر دی کہ دارالقضاء کی کیا ضرورت ہے۔ تو جب ہم اس سے جڑیں گے تو بھی دنیا اس پر آواز نہیں اٹھائے گی، اس لیے اس سے جڑنا ہے، اور انہی سب مقاصد کے تحت جو ہے جگہ بہ جگہ یہ پروگرام ہو رہا ہے۔ شرکائے وفد امارت شریعہ سے آئے ہیں، کئی علماء اس میں ہیں، جس میں خصوصی طور پر حضرت مولانا قمر انیس صاحب کی جو ہے اس وفد میں شامل ہیں۔ تو ان کی شمولیت میں یہ سب کام ہو رہا ہے کہ تاکہ مسلمانوں کو جو ہے جگایا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ اسلامی قوانین سے متعلق جو بھی مسائل آپ کو سامنے آ رہے ہیں آپ امارت شریعہ سے رجوع کریں۔ انشاءاللہ امارت شریعہ اس کے لیے ہر وقت کھڑی ہوئی ہے۔ امارت شریعہ کا شروع سے یہ معاملہ رہا ہے، جب مغلیہ سلطنت ختم ہوئی اور اس ملک ہندوستان میں اسلامی حکومت ختم ہونے لگی اور انگریزوں نے اپنا قدم جمانا شروع کیا، تب حضرت مولانا ابو الحسن محاسن رحمۃ اللہ علیہ 1921 میں انہوں نے جو ہے امارت شریعہ کو قائم کیا ہے۔ 1921 میں یہ تحریک جو ہے چلائی گئی کہ امت مسلمہ کا ایک پلیٹ فارم ہو، ان کے ایک امیر ہوں جن کے امارت میں جو ہے سارے امت مسلمہ یکجا ہو کر جو ہے کوئی فیصلہ لے سکیں۔ اگر حکومت ہم پر انگلیاں اٹھاتی ہے یا قانون شریعت پر انگلیاں اٹھاتی ہے تو اس کی کوئی تنظیم ہونی چاہیے، کوئی ایک شخص ہونا چاہیے جو کھڑے ہو کر فیس کر سکے اس معاملے کو۔ ظاہر سی بات ہے کہ تمام عوام تو جا نہیں سکتی ہے،
چند لوگ جاتے ہیں جو خاص لوگوں سے بات کرتے ہیں، تو یہ ایک امیر ہوتے ہیں امارت شریعہ میں جو امت مسلمہ کے اندر، ملک ہندوستان کے اندر جو مسائل ہیں، بہت سارے مسائل آپ کے سامنے بھی آئے ہوں گے، جیسے طلاق ثلاثہ کا مسئلہ تھا، ابھی وقف ترمیمی بل کا مسئلہ ہے، یہ تمام ابھی 4-5 دن قبل جو ہے امارت کی جانب سے پٹنہ کے اندر وقف ترمیمی بل کے خلاف میں جو ہے ایک کمیٹی سنگٹھت کی گئی اور اس میں باتیں رکھی گئی کہ یہ مسلمانوں کا حق ہے، وقف زمین قبرستان ہے، اسی طرح مسجدیں ہیں، مدارس ہیں، یہ مسلمانوں کے حقوق ہیں جن کو ظاہر سے بات ہے کہ اس ملک کا آئین اور اس ملک کا آرٹیکل بھی ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنی جگہ پر جو ہے وقف کی جو جائیدادیں ہمارے آباء و اجداد نے جو اپنی زمینوں کا، اپنی ذاتی زمینوں کو وقف کیا کہ یہاں پر مسلمانوں کا کام ہو سکے، ان کے قبرستان ہو سکے، ان کی مسجدیں ہو سکیں، ان کے مدارس ہو سکے، ان چیزوں کو اگر کوئی ہم سے لینا چاہے گا تو پھر اس کے لیے ہم آوازیں اٹھاتے ہیں اور ہماری آوازوں کو امارت شریعہ جیسی تنظیم اور دیگر بڑی تنظیمیں آپ نے مذہب کے حساب سے آپ نے جو باتیں بتائی کہ جو یہ ایک مذہبی ادارہ ہے، عوامی کام اور سماجی کام اور انسانی خدمت کے لیے جو امارت شریعہ کام کرتی ہے وہ کیا کام ہوتا ہے ان کا؟ جی بہت اچھا سوال ہے عمران بھائی آپ کا۔ سماجی کام یہ ہے کہ رحمانی 30 کے نام سے ایک انسٹیٹیوٹ چل رہا ہے امارت شریعہ کی جانب سے، اس میں کوچنگ سینٹر چل رہا ہے، اس سے کئی بچے جو ہے نیٹ اسی طرح IIT وغیرہ کی تیاری کرتے ہیں اور اس کا بہت اچھا رزلٹ ہے ہندوستان کے اندر۔ اسی طرح بہت سارے انسٹیٹیوٹ ہیں، پارا میڈیکل ہے اور IIT کے وبھاگ ہیں، اسی طرح ہاسپٹلس ہیں اور بھی کالجز ہیں اور اسکولس ہیں، اور یہ اسکول جو ہے باضابطہ طور پر اردو میڈیم نہیں بلکہ انگلش میڈیم کے طور پر اس میں اردو عربی ملایا گیا ہے، وہ چلائے جا رہے ہیں تاکہ سماج میں اور ملک میں بچے جو ہے آگے بڑھیں، ان کو سہولت ہو۔ اور بہت سارے بڑے ادارے ہیں جو سرکاری ادارے ہیں اور جو لوگ اپنے ادارے کیے ہوئے ہیں جس میں IIT کی تعلیم ہوتی ہے یا نیٹ وغیرہ کی تعلیم ہوتی ہے، اس میں اگر بچے جانا چاہتے ہیں تو امارت شریعہ باضابطہ اپنے لیٹر پیڈ پہ ان کو لکھ کر دیتا ہے اور وہ انسٹیٹیوٹ جو ہے اس کو قبول کرتے ہیں اور بچوں کا غرباء مساکین کے لیے یا جب کوئی آفات آتے ہیں، حادثات ہوتے ہیں، اس پر امارت شریعہ کا کیا قدم ہوتا ہے؟ جی یہ بہت بڑا کام رہا ہے امارت شریعہ کا کہ کہیں پر کسی طرح کا کوئی معاملہ ہوا ملکی طور پر یا فساد کے طور پر، لوگوں گھر سے بچھڑ گئے اور فاقہ کشی کا معاملہ آ گیا، یا پھر جو ہے شادی ہے، بیاہ ہے، غریبوں کا معاملہ ہے، بیوہ کا معاملہ، ان تمام معاملات میں امارت شریعہ کھڑی رہتی ہے۔ اور بہت سارے جگہوں پر اور بہت ساری ایسی بیوائیں ہیں، میں خود شرگھاٹی سے کئی ایسی بیوائیں ہیں کہ جن کے فارم کو ہم بھر کر اس پر دستخط کر کے امارت شریعہ کو بھیجتے ہیں اور وہ وظائف ان کے لیے جو ہے بھیجا کرتی ہیں، اور ہر مہینے وظیفہ جو ہے امارت شریعہ کے جانب سے ان بیواؤں کو ملتا ہے۔ اسی طرح جو گھر سے بے گھر ہو گئے ہوں ان کو گھر بنانے کا کام، ٹھنڈ آ رہی ہے تو ایسے غریبوں کے جن کے لیے اوڑھنے کا انتظام نہیں ہے، پہننے کا انتظام نہیں ہے، یہ تمام انتظامات امارت شریعہ کیا کرتی ہے غریبوں۔ بہت بہت شکریہ سر۔ شکریہ، جزاک اللہ، تھینک یو۔